بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے بچوں، ہم نے آپ کو دعا پڑھائی تھی روزہ کھولنے کے بعد کی دعا. روزہ کھولنے کے بعد کی دعا پڑھائی تھی. آج ہم آپ کو وہ دعا پڑھا رہے ہیں. اگر آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں، کسی کے ہاں جا کر افطار کرتے ہیں تو کون سی دعا ہم نے پڑھنی ہے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعا بتائی ہے، ہر موقع کی دعا بتائی ہے ہمیں، اور ہم نے وہ دعائیں اگر پڑھ لیں تو اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا. تو اگر ہم کسی کے ہاں افطار کریں تو یہ دعا پڑھیں. وہ کو دعا کون سی ہے؟ کہ افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ أَفْطَرَ عِندَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ. اب یہ دعا ہم پڑھیں گے تو اب اس کا ترجمہ کیا؟ ہم ان کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہم ان کے لیے اب عربی کے اندر تو ہم نے یہ دعا پڑھ لی. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس دعا کا ہم ان کو کون سی دعا دے رہے ہیں؟ ہم ان کو کون سی؟ اب اس سے بھی تقریباً 3 باتیں ہیں یہ. پہلی بات، تمہارے پاس روزہ افطار کریں اور نیک بندے. تمہارے پاس کون روزہ افطار کریں؟ نیک بندے. کیونکہ روزہ اگر جب افطار ہم کرواتے ہیں کسی کو تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی اتنا ہی روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا کہ روزے دار کو ثواب ملتا ہے. اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آتی. روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں آتی. جو روزہ افطار کروا رہا ہے تو اس کو بھی اس کا پورا ثواب ملتا ہے. اب حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ اے یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکیں. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ اجر اس کو بھی دے گا. کسی نے اگر کسی کو ایک گھونٹ لسی سے اگر اس نے اس کو روزہ افطار کروا دیا، اللہ پاک اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا. اور روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ الصائم یفطر. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں. الصوم لی وانا اجزی بہ. الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا. تو اب کیا فرمایا کہ تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں. تمہارے پاس کون روزہ افطار کریں؟ روزہ دار. اب ہم یہ دعا کر رہے ہیں ان کے لیے. کیا کہا؟ کہ تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں، کہ اللہ پاک تمہارے پاس روزہ دار لے آئے اور وہ تمہارے پاس روزانہ آ کر افطار کریں. دوسری بات، اور نیک بندے تمہارا کھانا کھائیں. کون کھانا کھائیں؟ نیک بندے. جب نیک بندے کھانا کھائیں گے تو ضرور اللہ کی رحمت آئے گی اور اللہ کی طرف سے برکت آئے گی. کیا آئے گی؟ اللہ کی رحمت بھی آئے گی، اللہ کی برکت بھی آئے گی. تیسری بات، اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں. اور فرشتے تم پر رحمت بھیجے. پہلی بات کون سی ہے؟ کہ تمہارے پاس روزہ
دار افطار کریں، تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں، یہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور نیک بندے تمہارا کھانا کھائیں، کون کھانا کھائیں؟ نیک بندے کھانا کھائیں، اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں، اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں۔ تو اب یعنی کہ یہ دعا بھی ہم نے یاد کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ دوبارہ نصیب کرتا ہے تو ہم اس کے اندر کیا ہے، کسی کے یہاں جب ہمیں ہمارے افطار کے لیے کوئی بلاتا ہے، ہمیں افطاری کوئی کرواتا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا دعا کریں گے؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، ٹھیک ہے؟ اور تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں، اور نیک بندے تمہارا کھانا کھائیں، اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں، اور رحمت بھیجیں، فرشتے تم پر رحمت بھیجیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موقع محل کے اوپر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بچوں ان دعاؤں کو ضرور یاد کیا کرو، اور جو جو موقع آئے، جس طریقے سے میں نے آپ کو سارا بتلایا، جو اس موقع کے اوپر ہم اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔